اپنے والدین کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، یقین مانیے ان کی قدر کریں۔ ابھی وقت ہے، اگر آپ کے والدین آپ کے سر پر ہیں تو ان کے بار بار سوالات پوچھنے پہ ان کو جوابات دیں۔ اگر تو وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، اور یقین مانیے والدین کے ساتھ عزت سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور اجر کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں، کبھی آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں۔ کمپیریزن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے برے والدین ہیں نا، آپ سے وہ ایک سوال 2 دفعہ پوچھتے ہیں یا 3 دفعہ پوچھتے ہیں، تو ہمارا بتانے کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے کمپیریزن میں بتاتا ہوں کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا جو اس کی عمر 3 سال ہوگی یا 3.5 سال ہوگی، 4 سال ہوگی، وہ ایک سوال آپ سے 10 بار پوچھتا ہے تو آپ اس کو 10 بار جواب دیتے ہیں۔ ایون کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، آپ پھر بھی اس کو اس چیز پہ بتانے پہ قائل ہوتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ جائے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، جیسے جیسے والدین برے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی بچپنا آ جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے والد نے یا میری والدہ نے بچپن میں مجھے میرے کتنے سوالوں کے جواب دیے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے یا اپنے والدین کے سوالات کے جواب نہ دے۔ اور اگر وہ آپ کو روکتے ہیں، آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جس میں بہت ساری ہماری نوجوان نسل شامل ہے کہ ابو جی تسی پرانے دور دے ہو گئے ہو۔ جس طرح پنجابی میں مثال ہے، کہتے ہیں کہ ابو جی تسی پرانے دور دے ہو گئے ہو، تہاڈی دفعہ دور ہور سی تے ہن دور ہور آ گیا۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ دور جو مرضی آ جائے، وہ جو بھی ہمیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے۔ اور یہ رزلٹ کب ملتا ہے ہمیں؟ ان کی آج نہ ماننے کا۔ یہ رزلٹ ہمیں ملتا ہے جب ہم والدین ہو جائیں، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہمارے بچے ہماری عمر میں آ جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، جب وہ ہمیں ایک سوال پوچھنے پہ دوسری دفعہ بتانا پسند نہیں کریں گے، تو ہم حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ تو وہ نا مولانا منظور احمد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ فرضی نام آپ لے لیں رفیق اور اس کے والد مجید۔ تو رفیق کیا کرتا ہے کہ ایک دن نا اپنی جیب میں مٹھیائی ڈال کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، صحن سے گزر رہا ہوتا ہے، اپنے کمرے میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے والد جو مجید ہوتے ہیں نا، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ رفیق بیٹا جیب میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ابو جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میری جیب میں نا تالا ہے، تو میں تالا لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھا چلیں کوئی بات نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک دن رفیق بڑھاپے میں چلا گیا اور رفیق کے آگے اولاد ہو گئی، سم ٹائم کوئی بھی نام دے دیں آپ۔ تو جیسے ہی وہ اسی صحن سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی جیب رفیق سے بھی بھاری ہوتی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے رفیق اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جیب میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ابو جی تالے کے ساتھ چابیاں بھی ہیں۔ تو یہ وقت ہے، والدین جو ہے نا، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جیسا بھی والدین کے ساتھ سلوک کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ والدین کی خدمت کریں گے، والدین کی دعائیں لیں گے، والدین کی دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں آپ زندگی کے جس مقام پہ بھی پہنچے ہیں، آپ نے محنت بہت کی ہوگی، آج آپ فیکٹریوں کے مالک ہوں گے، آج آپ کے پاس بہت بڑا بزنس ہوگا، آج آپ کے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہوں گی، لیکن اس چیز کا آپ سوچئے گا، امیجن کیجئے گا کہ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑے انویسٹر کون تھے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا جی میں نے 5 لاکھ انویسٹ کیا تھا کمپنی میں، آج میں 50 لاکھ کا مالک ہو گیا ہوں، میری 20 سال کی محنت ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اس سب میں سب سے زیادہ انویسٹر جو ہے نا، وہ جو آپ کے والدین ہیں۔ دنیا کے نا سب سے بڑے ایماندار اور سب سے بہترین انویسٹر آپ کے والدین ہیں، جنہوں نے آپ پہ سارا کچھ اپنا انویسٹ کر دیا ہے۔ یقین مانیے والدین جب لمبی سفر والی ٹرین پہ چڑھ جاتے ہیں نا تو ان سے ملاقات بھی ممکن نہیں رہتی۔ تو دنیا میں نا سب سے زیادہ انویسٹر آپ کے والدین ہیں، جو سب سے زیادہ ایماندار ہیں، جنہوں نے اپنا وقت آپ پہ انویسٹ کیا، اپنی خوشیاں آپ پہ انویسٹ کی، اپنی خوشیوں کو دکھوں میں بدل لیا اور آپ کو خوشیاں دی۔ یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی میرے خیال سے ایسا وقت آپ کی لائف میں نہیں ہونا چاہیے جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کریں،
اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں تو ہر نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو، ہمارے والدین کو، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان پر اپنی خصوصی رحمت کرے۔ کیونکہ یہ جو مال و دولت، وقت، ساری زندگی کا جان، خوبصورتی، حسن، جمال، یہ اگر دیکھا جائے نا، آج آپ کے پاس جتنا کچھ بھی ہے تو یہ سارے کا سارا آپ کے والدین کا دیا ہوا ہے۔ اور ہمیں اس غرور سے، اس تکبر سے، اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا۔ نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے نا، تو انسان جتنا مرضی چاہ لے کچھ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ چاہ لے انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، اسی وقت وہ ہو جاتا ہے۔ والدین نے آپ پہ سرمایہ کیا ہوتا ہے، اپنا وقت، عمر، پیسہ، سوچ، فکر، ہر چیز، ایون کہ سم ٹائمز ایسی خواہشات وہ آپ پہ قربان کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ والدین نے مجھے بہت آسانی سے چیز دے دی، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنی خواہشات کو دفن کر کے، اپنی بہت ساری مجبوریوں کو سامنے رکھ کر، بہت ساری مشکلوں سے گزر کر اپنی اولاد کو والدین وہ چیز دیتے ہیں، اور اولاد پھر بھی قدر نہ کرے۔ تو بس میں آپ سے یہی کہوں گا نا کہ ایک چیز یاد رکھیے گا، والدین آپ نے بھی بننا ہے۔